السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی شروع کریں، یاد رکھیں کہ خاندانی نسب کی کچھ تفصیلات اور ابتدائی زندگی کے بعض واقعات کے سیاق و سباق کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کہانی میں زیادہ وسیع پیمانے پر احاطہ کیا گیا ہے۔ چونکہ ان کی ٹائم لائنز اوور لیپ ہوتی ہیں، ان کی کہانیوں میں بہت زیادہ کراس اوور ہوتے ہیں، ہم متعلقہ معلومات کا مختصراً خلاصہ کرتے ہیں تاکہ آپ قارئین سامعین پیشگی معلومات کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو سمجھ سکیں۔ ہم اب بھی زکریا علیہ السلام کی کہانی کو پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں تاکہ علمی آراء میں اختلاف کو سمجھ سکیں۔ عمران کی بیوی کا نام حنا، اگرچہ قرآن میں واضح طور پر نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے، کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے وہ ماں پرندے کے طور پر اپنے بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ یہ جوڑا کئی سالوں تک بے اولاد رہا، اس لیے پرندے کو اپنے جوان کی پرورش کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی زچگی کی خواہش مزید گہری ہو گئی۔ حنا میں قابل ستائش خوبی یہ تھی کہ اس نے کبھی امید نہیں ہاری۔ وہ ایک بہت پرہیزگار عورت تھیں، اللہ کی تدبیر پر یقین رکھتی تھیں اور جو کچھ اس کے اختیار میں تھا اس پر ہی توجہ دیتی تھیں۔ چڑیا کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے کا حوصلہ ہوا، سبحانہ وتعالیٰ، اے میرے رب، میں جو کچھ میرے رحم میں ہے اسے تیری خدمت کے لیے وقف کرتا ہوں، لہٰذا میری طرف سے قبول فرما، تو ہی حقیقی معنوں میں سب کا مالک ہے، سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ سورہ آل عمران آیت 35۔ اس نے عہد کیا کہ اگر اسے کبھی بچہ دیا گیا تو اس کی زندگی اپنے شوہر عمران کی طرح مسجد اقصیٰ میں اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دی جائے گی۔ عمران ایک نیک آدمی تھا جس نے اپنی جان اللہ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا رہنما تھا اور اس نے اپنے دن مسجد اقصیٰ میں اپنے لوگوں کی نماز اور عبادت میں مشغول رہنے میں گزارے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر چن لیا۔ سورہ آل عمران آیت 33۔ وہ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا کا جواب دیا اور جوڑے کو ایک بچہ عطا کیا۔ اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمران کے بچے اور اس کی اولاد کے لیے ایک عظیم مستقبل کی منصوبہ بندی کی تھی، عمران اپنے بچے کی پیدائش کو دیکھنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو عمران کی بیوی کو یہ جان کر قدرے حیرت ہوئی کہ یہ لڑکی ہے۔ وہ ایک لڑکے کی توقع کر رہی تھی کیونکہ ایک لڑکا مسجد کے اندر فرائض کی ادائیگی کے لیے زیادہ موزوں ہوگا۔ وہ اللہ سے اپنی نظر کیسے پوری کرے گی؟ سبحانہ وتعالیٰ، میرے رب، میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے اور مرد عورت کی طرح نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت 36۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بچہ کس طرح اس کی خدمت کرے گا اور یہ کسی بھی انسان کی سمجھ سے باہر تھا۔ حنا نے پیار سے اپنے بچے کا نام مریم رکھا۔ یہ نام اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا کہ وہ بچے کی امید رکھتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی، سبحانہ وتعالیٰ، میں اس کو اس کی اولاد کے لیے شیطان مردود سے پناہ مانگتی ہوں۔ سورہ آل عمران آیت 36۔ دعا قبول ہوئی۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے جسم کے دونوں طرف 2 انگلیوں سے چھوتا ہے جس سے بچہ رونے لگتا ہے، تاہم مریم اور عیسیٰ شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے۔ اس نے کوشش کی اور ناکام ہو گیا کیونکہ وہ صرف نال کو چھو سکتا تھا۔ صحیح بخاری 3548 اور 3286۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے مردود نے کمال حاصل کیا ہے لیکن مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے علاوہ کسی عورت نے کمال حاصل نہیں کیا۔ صحیح دارالاسلام جامع ترمذی 1834۔ مریم کی سرپرست۔ اسلام میں جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے اپنے والد کو کھو دیتا ہے اسے یتیم سمجھا جاتا ہے، کمزور لیکن مستحق کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایسے بچوں کو پھلنے پھولنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مسلم کمیونٹی کے اس فرض کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ غریبوں کی دیکھ بھال کرے۔
نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں، انبیاء پر ایمان لائے اور باوجود مال و دولت سے نوازے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں سے اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے والوں سے، اور فقر و تنگدستی اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے وہی ہیں جو سچے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 170۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مشکل تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اوائل میں ہی اپنے والدین دونوں کو کھو دیا۔ انہوں نے بہت ساری احادیث میں یتیم کی دیکھ بھال کی اہمیت اور ثواب پر زور دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا وہ مال مبارک ہے جس میں سے وہ غریبوں، یتیموں اور مساکین، مسافروں کو دیتا ہے۔ صحیح بخاری 1465۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ثواب پر روشنی ڈالی ہے۔ مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں ایسے ہی ہوں گے۔ اپنی 2 انگلیوں سے قربت کا اشارہ کرتا ہے۔ اپنے ذہن میں تازہ منت کے ساتھ ہنا نے اپنی بیٹی کو ایک چادر میں لپیٹ کر مسجد کے رہنماؤں کے حوالے کر دیا کہ وہ ایک سرپرست مقرر کریں اور بچے کی کفالت کر لیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، جو کہ مسجد کے ایک ممتاز پیشوا بھی تھے، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا دعویٰ کرنے کے لیے آگے بڑھے کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار تھے۔ اس نے پادریوں اور دیگر مذہبی رہنماؤں کے درمیان ایک شدید بحث کو جنم دیا، جو سب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی کرنا چاہتے تھے۔ مسجد میں موجود لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے۔ انہوں نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص بچی کے طور پر پہچانا جو ایک مبارک گھرانے سے آئی تھی اور وہ ان کی کفالت کرنے والی بننا چاہتے تھے۔ بحث کو حل کرنے کے لیے انہوں نے قرعہ اندازی کی۔ یہ ایک عام عمل ہے جب وہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا، یہ غیب کی خبر ہے جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ نہیں تھے جب انہوں نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے قرار ڈالا کہ مریم کا ولی کون ہوگا، اور نہ آپ وہاں موجود تھے جب وہ اس پر جھگڑا کر رہے تھے۔ سورہ آل عمران آیت 44۔ مردوں نے اپنی لحاف کھینچ کر ایک کنٹینر میں رکھ کر ایک بچے کو ایک کو منتخب کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چنے ہوئے لحاف کا مالک مریم پر اپنا حق جتائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی سے حضرت زکریا علیہ السلام کی لحاف کو چنا گیا، تاہم اس سے دعوے دار مطمئن نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے فطرت کو صحیح سرپرست کا انتخاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ پادریوں نے لحاف کو ایک ندی میں رکھ دیا اور یہ حکم دیا کہ پانی کے بہاؤ کے خلاف مزاحمت کرنے والی آخری لحاف سرپرستی کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لامحدود طاقت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا لحاف اپنی جگہ پر تیرتا ہوا اور بیکار رہا جبکہ باقی پانی کے ساتھ حرکت کرتے رہے۔ پادریوں کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس بار انہوں نے زور دے کر کہا کہ پانی کے ساتھ چلنے والی لحاف کو بچے پر حقوق ملیں گے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی چولی نیچے کی طرف تیز ترین بہہ رہی تھیں جبکہ باقی نیچے دھس گئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کے رب نے اسے بڑی مہربانی سے قبول کیا اور اسے ایک خوشگوار پرورش سے نوازا۔ اسے زکریا کے سپرد کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت 37۔ مسجد اقصیٰ میں پروان چڑھنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے امام تھے اور اپنے زیادہ تر ایام وہاں اللہ کی خدمت میں گزارتے تھے۔ سبحانہ وتعالیٰ انہوں نے صرف مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک علیحدہ ہجرہ بنایا تھا تاکہ وہ انہیں وہاں پڑھائی اور عبادت میں اکیلا چھوڑ سکیں۔ ان کے ہجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کسی کو داخلہ نہیں دیا گیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، دیکھو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں دنیا کے تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سورہ آل عمران آیت 42۔ فرشتوں کی طرف سے اسے حکم دیا گیا کہ وہ عبادت میں اضافہ کریں، سجدہ کریں اور اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ وہ مسجد اقصیٰ کے اندر رہتی اور پلی بڑھی اللہ کی خدمت میں لاتعداد گھنٹے گزارتے۔ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے بہت حیرانی ہوئی جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے حرم میں تشریف لے گئے، انہیں تازہ پھل ملے، گرمیوں میں اگنے والے، پھر سردیوں میں اس کے کمرے میں تازہ پائے جاتے تھے اور سردیوں میں اگنے والے پھل گرمیوں میں ان کے کمرے میں تازہ پائے جاتے تھے۔
زکریا علیہ السلام کو یہ ایک معجزہ معلوم ہوا اور وہ متجسس تھے کہ ان تازہ پھلوں کو کون فراہم کرے گا جب صرف اس کے حجرے تک رسائی ہو گئی۔ اس نے کہا، اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ سورہ آل عمران آیت 37۔ مریم نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے حد رزق دیتا ہے۔ مریم کو ایک بچے کی خبر ملی۔ ایک دن جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہجرے میں اکیلے نماز پڑھ رہی تھی تو ان کا سامنا ایک نامعلوم شخص سے ہوا۔ اس دخل اندازی سے اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ اس شخص کے ارادوں کو نہیں جانتی تھی۔ کیا وہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے یہاں آیا تھا اور اسے اس کے کمرے تک کیسے رسائی دی گئی تھی؟ اس کی حرمت کو کسی بھی بیرونی سے محفوظ رکھا گیا تھا، صرف زکریا علیہ السلام کو داخلے کی اجازت تھی۔ اس نے پھر دعا کی اور کہا، میں واقعی تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، تو مجھے تنہا چھوڑ دے اگر تو پرہیزگار ہے۔ سورہ مریم آیت 18۔ اس شخص نے اطمینان سے جواب دیا کہ میں تو صرف تمہارے رب کا پیغام دینے والا ہوں۔ سورہ مریم آیت 19۔ قرآن نے انسان کی شناخت واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اس کے پاس اپنا روح فرشتہ جبریل بھیجا اور وہ برلحاظ سے ایک مرد کی شکل میں اس کے سامنے حاضر ہوا۔ سورہ مریم آیت 17۔ چنانچہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی تھا جس نے اپنے فرشتے کو بشارت دے کر بھیجا تھا۔ اس نے اسے یہ بتاتے ہوئے جاری رکھا تھا کہ اسے ایک پاکیزہ بیٹے کی نعمت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ خالص ایک نیک بیٹے کی علامت ہے جو تمام خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہے۔ یہ لمحہ سورہ آل عمران آیت 45 سے 46 میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں اپنے حکم کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ عزت والا ہوگا اور ان کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اور جب وہ بالغ ہو جائے گا تو لوگوں سے بات کرے گا۔ الجھ کر مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کبھی بدکار ہوئی ہوں۔ سورہ مریم آیت 20۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، آپ کا رب فرماتا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنانے کے لیے ایسا کریں گے۔ یہ حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مریم آیت 21۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اس نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی سے کہا کہ ہو جا۔ سورہ آل عمران آیت 59۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزانہ طور پر آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھا تھا جیسا کہ وہ عیسائی عقیدہ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ پیدائش اور مشترکہ صفات کے معنی میں آدم کی طرح بنایا گیا تھا، تاہم عیسائی آدم علیہ السلام کو پہلا انسان تسلیم کرتے ہیں اور دونوں مذاہب کے درمیان اتفاق ہے کہ وہ مٹی اور گارے سے بنا تھا۔ ہمیں سورہ صاد کی آیت 72 میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے پیدا کیا تو اس میں روح پھونکی اور فرشتے اس کے آگے سجدہ ریز ہوئے۔ لہٰذا اگر آدم علیہ السلام معمول کے مطابق پیدا نہ ہوئے ہوں اور ان کا مرتبہ بلند نہ کیا گیا ہو تو یہی منطق عیسیٰ علیہ السلام پر لاگو ہونی چاہیے۔ انسانی فطرت کے لیے یہ ماننا عام ہے کہ وہ جس چیز کی پیروی کرتے ہیں وہ دوسروں سے برتر ہے۔ اسلام میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے خصوصی تحفے یا معجزات سے نوازا گیا تھا جو وہ تاریخی دور میں رہتے تھے، تاہم ان کے پیروکاروں نے اپنے نبی کے معجزات کو بہت زیادہ اہمیت دی اور کوشش کی ان کے بعد آنے والے یا ان سے پہلے آنے والے انبیاء کو بدنام کرنا یا جھٹلانا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرتے ہیں اور انہیں خدا کا نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اپنے عقائد کو بلند کرنے کا یہ رجحان بالکل اسی لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنبہ کیا، جیسا کہ صحیح بخاری 3435 میں درج ہے، میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو جیسا کہ عیسائیوں نے ابن مریم کی تعریف کی ہے، کیونکہ میں صرف ایک غلام ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، ان سے کہو کہ ہم اللہ پر اور اس کی ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوئے ہیں اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا ہے، یعقوب اور ان کی اولاد، اور جو ان کے رب کی طرف سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر تمام انبیاء کو دی گئی تھی۔
ہم ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں کرتے اور ہم مکمل طور پر مسلمان ہو کر اللہ کے سامنے سر تسلیم ہم کر چکے ہیں۔